دین اسلام کسی کا قرض تو رکھتا نہیں ہے۔ دین اسلام جب کوئی قربانی دیتا ہے نا دین اسلام کے لیے، تو پھر اسلام اس کا قرض رکھتا نہیں ہے، اس کو کئی گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے جو کام کرے اس کو اس کا بینیفٹ بہت ایسا ملتا ہے کہ اسے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ایک عاشق رسول تھا ہندوستان کے اندر، وہ کام کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراش کے ان سے چیزیں بنایا کرتا، جیسے بڑھئی ہوتا ہے، کارپینٹر ہوتا ہے، لکڑی کاٹ کے مختلف چیزیں بناتا ہے، شو پیس بناتا ہے، اس طرح وہ سنگ تراش تھا، وہ پتھروں کو کاٹ کر ان سے خوبصورت چیزیں بنایا کرتا تھا عاشق رسول، کام تو کرتا ہی تھا، کام تو اپنا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک معمول تھا۔ معمول کیا تھا کہ وہ کام کرتے وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ اب کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم فضول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا فضول کی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہوئے کیا کرتا، اپنی مزدوری کرتا تھا اور کیا کرتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ یہ درود پڑھنا روزی تو اپنے پیٹ کے لیے کر رہا تھا، مگر درود پڑھ رہا تھا اللہ کے حبیب کے لیے۔ تو پروردگار عالم کو اس کا یہ درود پڑھنا اس انداز میں بڑا پسند آیا۔ ایک رات اس نے دیکھا خواب میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اور اس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے، کہ ہمارے گنبد خضرا کا ایک کنگورا، مینار کے ساتھ کنگورے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کنگورا کچھ شکستہ ہو گیا ہے، تو تم مدینے آؤ اور اس کی آ کے مرمت کر دو، اثر انہوں نے اس کو تعمیر کر دو۔ وہ پتھر کا کام کرتا تھا نا، وہ کہاں رہتا تھا، ہندو، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی، اس بات پہ تو مسرور تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ دونوں جہاں کی دولت سے زیادہ مجھے دولت مل گئی، آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی خوشی تو کچھ کم ہو گئی اس بات کو سوچ کر کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو مدینہ منورہ جا ہی نہیں سکتا، خرچہ بڑا ہے، کس طرح جاؤں گا، یہ سوچ کر تھوڑا سا غمگین ہوا، مگر قدرت نے اس کے غم کو پھر بدل دیا اور فوراً اس کے دل میں بات ڈالی کہ جب تجھے بلانے والے نے بلایا ہے، تو جا نہیں رہا، تجھے بلایا گیا ہے، تیرا بلاوا آیا ہے، تو فوراً خیال آیا کہ مجھے تو محبوب خدا نے بلایا ہے، تو بس پھر اسباب بھی وہی پیدا کریں گے۔ اس بات سے دل کو ڈھارس ہوئی اور اس نے اپنا اوزاروں کا تھیلا تیار کیا، کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت ہوائی جہاز نہیں جایا کرتے تھے، پانی کی جہاز چلتے تھے، چل پڑا۔ حج کا موسم تھا، جہاز لنگر انداز تھا، کافی دیر سے جہاز والے کوشش کر رہے تھے جہاز کو چلانے کی، مگر جہاز آگے نہیں بڑھ رہا تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، بڑی کوشش کری، اس نے کندھا اپنا تھیلا کندھے پہ ڈالا اور اپنے گھر سے نکلا، حضور کی طرف متوجہ ہے کہ مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ تو شاعر کی زبان میں اس نے کہا کہ میں مدینے چلا، 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ اس طرح وہ بندرگاہ تک پہنچ گیا۔ ادھر جہاز والے دیکھ رہے تھے کہ جہاز اسٹارٹ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے دیکھا دور سے ایک بڑا کوئی دیوانہ ہے، بڑا دوڑتا چلا آ رہا ہے، انہوں نے کہا شاید کوئی مسافر رہ گیا جو بندرگاہ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو جہاز کی، جو جہاز گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے، اس ایک بندے کے لیے جہاز کی طرف سے کشتی روانہ کی گئی کہ یقیناً یہ مسافر ہے جو رہ گیا ہے۔ تو کشتی آئی، وہ اپنا سامان سمیت اس میں بیٹھا، کشتی لے کے اس کو جہاز کے قریب پہنچی۔ جیسے جہاز پر وہ سوار ہوا، جہاز پہ
سوار ہوا جہاز کو اسٹارٹ کیا کہ جہاز اسٹارٹ ہو گیا, سفینہ مدینہ روانہ ہو گیا, سفینہ مدینہ روانہ ہو گیا. اب یہ سفر کے دوران اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, ان کے عشق میں درود پڑھتا ہوا کہ مجھے حضور نے خدمت کے لیے بلایا ہے. مجھے حضور نے, ایک وہ وقت تھا جب کام پڑھتا تھا, درود پڑھتا تھا, آج سفر مدینہ چل رہا ہے اور درود پڑھتا ہوا جا رہا ہے اپنے محبوب کی طرف. مدینہ پہنچے, جب مدینہ پہنچے تو یہ وہاں سے نکل کر, ابھی سے کوئی پوچھ نہیں رہا, جس طرح جہاز پہ کسی نے پوچھا بھائی ٹکٹ, جہاز کے لیے ٹکٹ ہوتا ہے, اپنے کاغذات چیک کراؤ, کچھ نہیں ہوا. کیونکہ جب بلاوا آ جائے تو پھر سارے معاملات ایک طرف ہو جاتے ہیں, پھر یہ سارے قانون ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو جب وہ وہاں مدینہ پہنچا تو مدینہ کی بندرگاہ پہ وہاں سے آگے بڑھا, آگے نکل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کا قصد کیا. جب آگے بڑھا تو وہاں پہ جو مدینہ کے خدام تھے ان میں سے کچھ نے اس کو دیکھا تو ارے بولو یہ تو وہی ہے, یہ وہی ہے جسے ہمیں دکھایا گیا ہے. انہوں نے آ کے اس کو باؤ سے پکڑ لیا کہ نہیں یہ تو وہی ہے جسے ہمیں دکھایا گیا. ان کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار نے مجھے بلایا اور مدینہ کے خدام کو میرا حلیہ بھی بتا دیا. سنہری جالیوں کے قریب گیا, آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اشک بار آنکھوں سلام عرض کر کے اور پھر باہر نکل کے جس طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا, جب اس طرف دیکھا تو وہاں کا ایک انگورہ شکستہ تھا, حقیقتاً شکستہ تھا. دیکھا تو مدینہ کے جو خدام تھے, وہاں کی جو انتظامیہ تھی, انہوں نے اس کے لیے سیڑھی ویڑھی لگائی کہ اس پہ چڑھ کے, لیکن وہ خدام چڑھا, اب سیڑھی پہ تو پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں نا, لیکن وہ عاشق رسول تھا. عاشق رسول, عشق رسول جو رکھتا ہے وہ مؤدب ہوا کرتا ہے. وہ پتہ ہے کیسے چڑھا, وہ اپنے گھٹنوں کے بل چڑھا, اس نے قدم نہیں رکھے. سیڑھی دیکھ کے آدمی کا قدم ہی اٹھتا ہے نا, اس نے اپنے گھٹنوں کو قدم بنایا کہ بارگاہ رسالت میں چڑھ تو رہا ہوں, حضور کی اجازت سے چڑھ رہا ہوں, ورنہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو حضور کی اجازت چڑھ رہا ہوں, لیکن پاؤں نہیں, اپنے گھٹنوں کو قدم بنایا کہ جہاں تک میں ادب کر سکتا ہوں میں کروں, کام تو مجھے کرنا ہے, مزدوری تو مجھے کرنی ہے. جب وہ اوپر چڑھا اور جا کے اس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا, کام کرتا رہا, درود پڑھتا رہا. جب کام مکمل ہو گیا, اب جب کام مکمل ہو جایا کرتا ہے نا, جب کام مزدور کا مکمل ہو جائے تو پھر اسے مزدوری دی جاتی ہے. اب یہ مزدوری کس کی کر رہا تھا؟ کسی دنیاوی سرمایہ دار کی نہیں, کسی دنیا کے امیر ترین شخص کی نہیں. آج یہ مزدوری ویسے کرتا رہا دنیا والوں کی, آج مزدوری کر رہا تھا دونوں عالم کے سردار کی. دونوں عالم پہ جن کی حکومت ہے ان کی مزدوری کر رہا تھا. تو پھر جب اس نے اپنی خدمت پیش کری تو پھر مزدوری دینے والے نے اپنی شان کے مطابق اس کو مزدوری عطا فرمائی. ایک ہم جب مدینے جاتے ہیں, اللہ سب کو لے جائے نا, تو وہاں جب آپ جاتے ہیں نا, یہاں جب ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مدینے جاؤں تو پلٹ کے نہیں آؤں, وہیں رہ جاؤں, وہیں گھر بناؤں, وہیں مر جاؤں, مدینے کی سرزمین میں وہیں دفن ہو جاؤں. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, حضور کی حدیث ہے, فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, یعنی مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگو, مدینے کی مٹی میں ملنے کی دعائیں مانگو, کیونکہ وہاں جو مل گیا وہ بخشا بخشایا ہے. پھر تو ہم جب یہاں ہوتے ہیں مدینہ کرتے ہیں, رٹ لگاتے ہیں مدینے جائیں گے, کے ساتھ میں ایک دلی خواہش ہوتی ہے, جو سچے پکے عاشق ہوتے ہیں, وہ کہ باپ یا اللہ لے کے تو جا رہا ہے نا, بس پھر واپس نہیں آؤں, لوٹ کے چائے پیچھے بچے ہیں, کچھ بھی ہے, کاروبار ہے, سب ختم, بس مجھے واپس نہیں آنا, مجھے وہیں پہ اپنے حبیب کے دیار میں ابدی نیند سلا دے. اور جو کچے پکے ہوتے ہیں نا, کہ نعرہ تو ہوتا ہے پر دل نہیں ہوتا, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. جب آئی کہ چلو حرمت رسول کا جو کام کر رہے ہیں ان کی تحریک کے لیے کچھ پیسے دے دو, تو جان تو دور کی بات, تو پیسے بھی نہیں دے پاتے ہم. تو یہ کچے پکے, جو کچا پکا وہاں پہنچتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے. ہم جب وہاں گئے نا مدینہ شریف, تو وہاں ایسی بات ہو رہی تھی, تو وہاں ایک ناتھواں تھا, ایک ناتھواں پہنچا پاکستان, اس کا قرآن اندازی میں نام نکلا. ناتھوانی کے مقابلے ہوتے ہیں نا, اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے, اس میں اس کا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا, تو پہنچ گیا. اس کی نعت ایک بڑی مشہور تھی, اور وہ اس میں شعر ہی پڑھا کرتا تھا کہ مدینے میں جاؤں تو پلٹ کے نہ آؤں, مدینے جاؤں پلٹ کے نہ آؤں, وہیں گھر بناؤں یا وہیں مر جاؤں, یہی جی چاہتا ہے.
اسی مفہوم میں ایک نعت پڑھتا تھا. جب وہاں پہنچا تو وہاں پہلے سے پاکستانی کچھ موجود تھے, انہوں نے پہچان لیا یہ وہی نعت خواں ہیں. وہ بیٹھے تھے, ایک دن اس نے کہا کہ یار تم گنبد خضرا کے سامنے نا وہ والا کلام پڑھو جو تم وہاں پڑھتے تھے, اور اسی پہ اس کا ٹکٹ نکلا تھا. مدینے جاؤں پلٹ کے نہیں آؤں, وہیں مر جاؤں, یہی جی چاہتا ہے. انہوں نے کہا آج وہ والا کلام سناؤ یار, اب تو تم یہاں پہنچ گئے ہو. اس نے کہا نہیں والا نہیں پڑھوں گا. والا کلام نہیں پڑھو, کیوں؟ بولا یہ قبولیت کی جگہ ہے, یہ قبولیت کی جگہ ہے. اگر میں نے والا کلام یہاں پڑھ دیا اور یہ قبول ہو گیا تو میں تو ادھر ہی مر جاؤں گا, میں نے واپس پاکستان جانا ہے. تو دل اس کا اٹکا ہوا تھا ادھر کاروبار میں, بی بچوں میں, گھر بار میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو دے دیا کہ تو میری نعت پڑھتا چل آ جا. لیکن وہاں پہنچ کے اس کسوٹی پہ اس کے عشق کا جب پرکھ ہوئی نا تو سامنے آ گیا کہ معاملہ 50-50 تھا. تو جو صادق عاشق صادق ہوتے ہیں وہ پیچھے کی پرواہ نہیں کرتے, پھر بیوی بچے بھی ہیں, کاروباری دنیا بھی ہے, خاندان بھی ہے, اتنی دور مروں گا تو میری قبر پہ کون آئے گا کون نہیں وغیرہ وغیرہ, وہ سب ختم. بس حضور کی نسبت میرے لیے کافی ہے, حضور کے مدینے کی ہواؤں میری قبر بن جائے میرے لیے یہ کافی ہے, سب سے بڑی دولت ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً وہ عاشق صادق تھا تو اس کی دل کی خواہش بھی یہی رہی ہوگی کہ یا رسول اللہ اب واپسی نہیں چاہیے, آپ نے خدمت کے لیے مجھے طلب فرمایا, میں آ گیا, میں نے خدمت سر انجام دے دی, یا رسول اللہ واپسی نہیں چاہیے. اب اس کی مزدوری حضور نے دینی تھی, اس کی مزدوری حضور نے دینی تھی. وہ رسیوں سے باندھ کے اوپر چڑھایا گیا تھا. جب خدام نے کام ختم ہونے کے بعد جب اس کو رسیاں کھینچ کے جب نیچے اتار کے اس کو, تو وہ لیٹ گیا, تھک گیا ہوگا. جب لیٹا, جب اس کی دیکھا نبض تلاش کری تو وہ گنبد خضرا پہ رہتے ہوئے روح پرواز کر گئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزدوری عطا فرمائی, اور اس کی جو دلی خواہش تھی کہ مدینے سے واپسی نہیں چاہیے, اس سے بڑی مزدوری اور کیا ہو سکتی.